حساب سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ بائک چلانا مرد کے لیے بہتر ہے اور عورت کے لیے بہتر نہیں ہے. ہم جینڈر کے حساب سے سگریٹ مردوں کے لیے صحیح ہے, مناسب ہے, اچھی ہے, عورتوں کے لیے بری ہے, بد کرداری آ جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, آپ کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا. جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا. آپ سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سلمان مرزا آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے, بیل آئیکن دبائیے اور اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا, کیونکہ اس ویڈیو میں ایک المیہ کی بات کرنے جا رہا ہوں جو کہ اب ہمارے معاشرے کا بن چکا ہے اور چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے ہم اس کو نکال نہیں سکتے. یہ ہماری معاشرے کی بے حسی ہے, بے شرمی ہے کہ آج کے دور میں بھی جب دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے ہم یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پائے کہ ہم نے اپنی عورتوں کو عورتوں کی طرح بائک پہ بٹھانا ہے کہ مردوں کی طرح بائک پہ بٹھانا ہے. دنیا مریخ پر جا رہی ہے, ہم یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں. اچھا, ہماری بے شرمی کا اندازہ لگائیے آپ. میں بشمول ہم سب کی بات کر رہا ہوں کہ ہم دعوے بہت بڑے بڑے کرتے ہیں. ہم بولتے کچھ ہیں, کرتے کچھ ہیں. ہم کہتے کچھ ہیں اور دل میں کچھ ہوتا ہے. ہم سامنے والے سے ہنسی مذاق سے ملتے ہیں, مسکراتے ہوئے ملتے ہیں, لیکن دل میں ہوتا ہے اس سے جلن. یار ہم لوگ بے حس ہو چکے ہیں. یہ معاشرہ بے حس ہو چکا ہے جس میں آپ ہم سب شامل ہیں. آپ ارد گرد اپنی نظر گھما کے دیکھیے, آپ کو ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے. ہم بات کرتے ہیں ویمن امپاورمنٹ کی, عورت کو آزادی کے حوالے سے, عورت کی آزادی کے حوالے سے, عورت کو آزادی دو کے حوالے سے. لیکن خدا نخواستہ آپ یہ مت سمجھیے گا کہ میں عورت آزادی مارچ والوں کی حمایت کر رہا ہوں. نہیں بھائی, اتنے برے دن نہیں آئے ابھی میرے, کیونکہ وہ لوگ عورت کی آزادی کی بات نہیں کرتے, وہ عورت کی آزادی کے نام پر بیہودہ بات کرتے ہیں, بیہودہ نعروں کا پرچار کرتے ہیں, عملی اقدامات کچھ نہیں کرتے. جو گلی محلوں روڈوں پر ہو رہا ہوتا ہے اس کے خلاف نہیں بولتے ہیں. وہ پتہ نہیں باپ سے بدلہ لوں گی, دادا سے بدلہ لوں گی, ان کا الگ ہی معاملہ ہے, وہ الگ ہی چیپٹر ہے, اس کی طرف نہیں جاتے. جناب 2-3 دن پہلے یہ تصویر میرے سامنے آئی. اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی اسکرین پر یہ تصویر آ رہی ہے. جب یہ تصویر میرے پاس آئی میں نے کہا یار یہ کون ہے, یہ 3 لڑکوں کی تصویر کس نے, شریف لڑکوں کی تصویر بنا لی ہے. یہ کون گاڑی میں بیٹھا ہوا بیہودہ شخص ہے جس نے ان 3 لڑکوں کی تصویر بنائی ہے. جب میں نے اس کی سٹوری پڑھی, جب ڈیٹیل سامنے آئی, کیونکہ سوشل میڈیا پر یہ کافی وائرل ہوئی ہے تصویر, تب مجھے اندازہ ہوا کہ اصل میں بے شرم وہ نہیں ہے جو گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے, بے شرم یہ لوگ ہیں جو بائک پر بیٹھے ہیں. انہوں نے کیا بے شرمی کی ہے جناب. ایک لڑکی بائک چلا رہی تھی. اچھا, میں اس چیز کا شدید حامی ہوں کہ لڑکیوں کو بائک چلانے کی اجازت ملنی چاہیے. ابھی آگے بڑھتے ہیں, لیکن پہلے میں ذرا اپنی دل کی بڑاس نکال لوں. میں اس بات کا حامی ہوں کہ لڑکی کو آزادی ہونی چاہیے کہ وہ بائک چلا سکے. کیوں نہیں چلا یار بائک, مطلب ہر چیز ہم مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے کچھ نہیں ہے. میں نے تو اس پوسٹ کی بھی حمایت کی تھی. ایک لڑکی نے لکھا تھا کہ ہمیں اگر کالج یا یونیورسٹی جانا ہوتا ہے تو ہمارے پاس کنوینس نہیں ہوتی, ہم کریم کو بلاتے ہیں یا کسی اور کیب کو بلاتے ہیں, وہ 500-600 روپے لے لیتی ہے, اور لڑکے مزے سے 100 روپے 125 روپے میں یونیورسٹی پہنچ جاتے ہیں بائک پہ بیٹھ کے یا کسی بائک رائڈر کے ساتھ بیٹھ کے. کیوں یہ تفرق کیوں ہے؟ میں تہذیب کا حامی ہوں. آپ خدا نخواستہ مت سمجھیے گا کہ میں اپنی تہذیب کو بالکل الگ رکھ رہا ہوں, نہیں ایسا نہیں ہے. لیکن ہمیں دنیا کے ساتھ آگے بڑھنا ہوتا ہے, ہمیں چینج ہونا ہوتا ہے, ہمیں کوشش کرنی پڑتی ہے کہ دنیا کے ساتھ آگے بڑھیں. بے شرمی کے معاملے میں نہیں, اپنی تہذیب کو سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھیں. تو جناب میں نے اس پوسٹ کی بھی حمایت کی تھی کہ کیوں آخر لڑکی بائک استعمال نہیں کر سکتی یا وہ ایپ استعمال نہیں کر سکتی جس میں بائک رائڈرز کو پیچھے بیٹھ کے جایا جا سکتا ہے. یہ سارے مزے ہمیں کیوں ہیں؟ تو جناب یہ واقعہ کیوں ہے, کیوں ہوا, اس کی طرف واپس آتے ہیں. ایک لڑکی بائک چلا رہی تھی. ان 3 لڑکوں نے اس کی تصویر کھینچی, اس کو ہیراس کیا, اس کو کنفیوز کیا. اب آپ سوچیں, آپ بائک چلا رہے ہیں, میں بھی بائک چلاتا ہوں, بائک چلاتے ہوئے ایک بندہ میری تصویر کھینچتا ہوا جا رہا ہے. میں ایک لمحے کے لیے سوچوں گا بھائی اس نے تصویر کیوں کھینچی ہے, اس نے کیوں ہیراس کیا. پھر آپ سوچیں وہ لڑکی ذات, اس کے ساتھ ان لوگوں نے یہ حرکت کی, صرف تصویر کھینچی. لیکن میری نظر میں یہ تصویر کھینچنا ایک بہت بڑا جرم ہے. اس لڑکی کا کانفیڈنس شیٹر کیا ہے. اب جب ان تینوں نے اس لڑکی کی تصویر کھینچی تو پھر ان تینوں لڑکوں کی تصویر کس نے کھینچی؟ ایک بندہ گاڑی میں پیچھے آ رہا تھا, اس نے سارا معاملہ دیکھا. جب اس نے سارا معاملہ دیکھا نا
اس کو سمجھ آ گیا کہ یہ 3 لڑکے اس لڑکی کو ہراس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جسٹ بیکاز اس کی غلطی ہے. یہ نہیں کہ اس نے کوئی بیہودہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں, یہ نہیں کہ اس نے کوئی کسی اور کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اور غیر مناسب طریقے سے بیٹھی ہوئی ہے, پیچھے سے پکڑا ہوا ہے, حق کیا ہوا ہے, یہ سب کچھ نہیں تھا. وہ بندی شرافت سے بائک چلا رہی تھی. کیا مجبوری ہوگی اس کی میں نہیں جانتا, لیکن کوئی مجبوری ہوتی ہے جب یہ عورت باہر نکلتی ہے. کسی کو اتنا شوق نہیں ہوتا ہے کام کرنے کا. سوچیں یار وہ کسی مقصد سے ہی نکلی ہوگی, کیا سرکمسٹنسز ہو گئے. مجھے نہیں پتا آپ لوگ کس شہر میں رہ رہے ہیں, لیکن اگر میں بالخصوص کراچی کی بات کروں تو کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ نام کی کوئی چیز نہیں, اور جو ہے وہ عورت کے سفر کرنے کے قابل نہیں ہے. کچھ لوگوں کی جیب اجازت نہیں دیتی یار کہ وہ ہر وقت رائڈز بک کرتے پھریں گاڑیوں کی. اگر کسی بندی نے بائک خریدی ہے اور وہ چلا رہی ہے اور اپنے گھر والوں کی مدد کر رہی ہے, یا چلے مدد بھی نہیں کر رہی, وہ اپنی یونیورسٹی جا رہی ہو, آفس جا رہی ہو, بھائی وہ آزادی سے اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے جو کام کرنا چاہیے, جو تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے کرنا چاہیے, وہ کر رہی ہے. آپ کون ہوتے ہیں اس کی پکچر کھینچنے والے؟ خیر ان تینوں نے ان کی تصویر کھینچی. وہ تصویر خیر آئی تو نہیں کسی لڑکی کی, لیکن آئی ہوگی مجھے نہیں پتا, لیکن ان تینوں کی تصویر ضرور آ گئی. اچھا جس بندے نے اس کی تصویر کھینچی ہے نا, میں اس کو سلام کرتا ہوں, میں سلام پیش کرتا ہوں, کیونکہ اس بندے نے ان 3 بائک والے بندوں کو ایک احساس دلانے کی کوشش کی ہے کہ آپ کی بلا وجہ اگر کوئی تصویر کھینچتا ہے کسی حرکت پر تو آپ کا کانفیڈنس کتنا شٹرڈ ہوتا ہے, آپ کا جو مورال ہوتا ہے بالکل زمین پر آ کرتا ہے, آپ کس طرح سے ہریسمنٹ کا جو ایک فیلنگ ہے نا, اس بندے نے ان 3 بندوں کو احساس دلایا. بڑی بات ہے یار, بہت بڑی بات ہے. اس بندے نے اپنی پوسٹ پہ لکھا بھی, اس بندے نے یہ لکھا کہ جب میں ان 3 لڑکوں کی تصویر کھینچ رہا تھا تو ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں. حالانکہ لڑکے ہیں بھائی, اس کے باوجود آئے دن روزانہ کی بنیاد پہ بائک چلاتے ہوں گے, لیکن جب آپ کی تصویر کھینچی جا رہی ہوتی ہے نا آپ کی اجازت کے بغیر, تو آپ کا کانفیڈنس شٹرڈ ہو جاتا ہے. اس کو ہیراسمنٹ کہتے ہیں یار. مطلب ہم لوگ کون قوم ہے, ہم لوگ ابھی تک جینڈر کے حساب سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ بائک چلانا مرد کے لیے بہتر ہے اور عورت کے لیے بہتر نہیں ہے. ہم جینڈر کے حساب سے سگریٹ مردوں کے لیے صحیح ہے, مناسب ہے, اچھی ہے, عورتوں کے لیے بری ہے, بد کرداری آ جائے گی. یار سگریٹ پینا بری عادت ہے, بدکاری نہیں ہے, کریکٹر کے حوالے سے بری چیز نہیں ہے. اگر لڑکا پی رہا ہے وہ صحیح ہے تو لڑکی پی رہی ہے, اس میں بھی تو وہی لنگز ہیں یار, اس میں کوئی الگ سی چیز تھوڑی لگی ہوئی ہے. اگر لڑکے کے پھیپھڑے خراب ہوں گے تو لڑکی کے پھیپھڑے بھی خراب ہوں گے. یہ کوئی نہیں سمجھتا. لڑکا پیے گا اس کو کوئی منع نہیں کرے گا. 8-8 10-10 سال کے لڑکوں کو میں نے سگریٹ پیتے ہوئے دیکھا, کوئی مزے کی, کوئی مذائقے کی بات نہیں, کوئی بری بات نہیں. لیکن لڑکی اگر سگریٹ پی لے تو اس کے کریکٹر پر کوشچن مارک لگ جاتا ہے بہت بڑا. یہ ہماری سوسائٹی کا المیہ بن گیا. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ابھی بھی ہم چیزوں کو جینڈر کے حوالے سے ڈیسائیڈ کر رہے ہیں. میں پروموٹ بھی کرتا ہوں, میں حوصلہ افزائی بھی کرتا ہوں ان لڑکیوں کی جو بائک چلاتی ہیں یا بائک میں باہر نکلتی ہیں. اس کی وجہ ہے کہ آپ اپنا کام خود کرنے کے لیے آگے بڑھیں, آپ کسی کی محتاج نہیں ہیں, اور وہ کسی کی محتاج نہیں ہے تو آپ کون ہوتے ہیں اس کو ہیراس کرنے والے. جناب آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت, انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.